اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ اور ہلائیے اپنی طرف کھجور کے تنے کو۔ یہ جو حزہ یا وضو ہے اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ با کے صلے کے ساتھ بھی آتا ہے، لیکن اس کا زیادہ استعمال با کے صلے کے بغیر ہے، یعنی اگر آپ کہیں حززتہ تو با لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہاں با کے صلے کے ساتھ آ رہا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ۔ تو بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ با زائدہ ہے، تاکید کے لیے آ رہا ہے۔ جب آپ کسی حرف جر کا اضافہ کر دیتے ہیں وہ حرف جر کے جو ضروری نہیں ہوتا تو وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ، کل بھی عرض کیا تھا تساقط میں جو ہیہ کی ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے نخلہ کی طرف۔ یہ بھی مجاز عقلی، یعنی ہر وہ شے کہ جس میں فعل کی نسبت غیر فاعل کی طرف کر دی جائے اس کو مجاز عقلی کہتے ہیں۔ تساقط علیک رطبا جنیا، وہ گرائے گی تم پر، یعنی گرائے گا کھجور کا درخت تم پر رطبا جنیا۔ عجیب بات ہے جی، ابھی ہم رطبا جنیا بول رہے ہیں اس میں کھجوریں آ گئی اوپر سے آ رہی ہیں آپ تساقط علیک رطبا جنیا، وہ گرائے گا تم پر بالکل، ہم نے کل یہ عرض کیا تھا کہ جنیا کہتے ہیں مجنی، جس کو ابھی ابھی توڑا گیا ہو، تو یہاں توڑا تو کسی نے نہیں، تو جنی بول کر تازہ جیسے ہم بولتے ہیں نا، تازہ بھی مراد لی جاتی ہے، تم پر تازہ کھجوریں گرائے، تو اب کیا کرو ان کھجوروں کو؟ فکولی، بس کھاؤ اس کو۔ یہاں جیسے امام رازی علیہ الرحمہ نے ایک طبی نقطہ بھی بیان کیا، کہا کہ یہ کھجوریں کھانے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے، اور کھجور ہی اللہ کا فرمایا کہ جو نفسا ہے عورت، نفسا سے مراد وہ عورت جو نفاس میں ہے، تو کیونکہ وہ اپنا بہت سا خون کھو چکی ہوتی ہے تو لہذا خون پیدا کرنے کے لیے جیسے کھجور بہت مفید ہے، اور سب جانتے ہیں جیسے آئرن بھی ہے اس میں اور اس طرح کی چیزیں، تو اس اعتبار سے جیسے اللہ نے خصوصی طور پہ رطب کا حکم دیا، تازہ جنین سے یہ بھی لگ رہا ہے کہ وہ تازہ ہونی چاہیے۔ فکلی واشربی، بس کھاؤ، واشربی اور پیو۔ دیکھیں دو چیزوں کا پیچھے ذکر آیا تھا، کھجور اور سریہ، نیچے ایک چشمہ بھی جاری، تو کھاؤ اور پیو۔ فکلی واشربی وقرری عینا، آپ دیکھیں نا جیسے جس کے ہاں ولادت ہو جائے اس کو یہی حکم دیا جاتا ہے کہ اب کھانا پینا ٹھیک کرو جیسے ٹھیک ہے فکلی واشربی، کھاؤ پیو، وقرری عینا، اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو، آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ دیکھیں یہ جو آنکھیں ٹھنڈی رکھنا ہے، یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں آنکھیں ٹھنڈی رکھو،
یہ جیسے ایک رائے کے مطابق ایک بڑے لغوی گزرے ہیں جن کو کہتے ہیں فرا. تو فرا یہ کہا کرتے تھے کہ جو غم کے آنسو ہوتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں. یعنی ایک تصور تھا جو عربوں کے ہاں تھا کہ غم کے آنسو گرم ہیں اور فرح کے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں, خوشی کے آنسو ٹھنڈے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ قرت عینہ کا مطلب یہ ہے کہ اسے خوشی حاصل ہو, اور خوشی حاصل ہونے کے نتیجے میں جو آنسو اس کی آنکھ سے جاری ہو وہ ٹھنڈے. اس لیے کہ یہ جو لفظ نکلا ہے نا, یہ لفظ نکلا قرہ یقر, اور قرہ یقر قرن و قرتن و قرورن. یہ سب کس کو کہتے ہیں؟ جیسے قر کس کو کہتے ہیں؟ قر کہتے ہیں شدید ٹھنڈ کو. قرہ یقر قرن و قرتن و قرورن, تو سردی کے معنی میں. تو سردی کا مفہوم یہاں کہاں سے آ گیا؟ تو وہ فرماتے ہیں سردی کا مفہوم یہ ہے کہ یہ عربوں کا تصور تھا کہ بھئی آنکھوں, ہم بھی اردو میں یہی کہتے ہیں آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا. ٹھنڈا ہونا کیا مطلب؟ اب سوچنا چاہیے کہ آنکھیں ہم ٹھنڈی سے کیا مراد؟ اللہ اعلم. دوسری رائے یہ لی گئی ہے کہ قرہ یقر اور قرہ یقر قرار کے لیے بھی آتا ہے نا, قرہ یقر قرن و قرارن. تو قرت العین کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ جیسے تلاش میں لگی رہتی ہے, مختلف چیزوں کو ڈھونڈ رہی ہے جس میں اس کی تسلی ہو جائے. جب اسے اپنے دل کی مراد مل جاتی ہے تو آنکھ اس پر جم جاتی ہے, قرار پکڑ لیتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے قرت العین. تو یہ بھی خوشی کے معنی میں ہے نا, جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا, جو میرا مطلوب تھا, جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھا, وہ مجھے مل گیا جیسے. تو قری عینن کا مطلب یہ فعل امر ہے. فعل امر قری, قرہ یا قرو سے فعل امر بنائیں گے تو قرہ بنے گا, اور مؤنث بنائیں گے تو قری بنے گا. تو ٹھنڈی ہو جاؤ. عینن حالت نصب میں تمییز کی وجہ سے. کس اعتبار سے؟ آنکھوں کے اعتبار سے. دونوں قرہ سے. یعنی فرق کیا ہے؟ قرہ یقرو اور قرہ یقرو کا ایک مصدر آتا ہے قرار. اگر قرار مصدر آئے تو پھر تو قرار پکڑنا ہے, اور اگر مصدر آئے قرن و قرتن و قرورن, پھر کیا ہے؟ پھر مراد ٹھنڈا ہو. قرن کس کو کہتے ہیں؟ قرن ٹھنڈک کو کہتے ہیں. کس کو کس میں؟ ہاں ہاں مطلب انہوں نے وہی لیا, میرے سامنے بھی اس وقت وہی ہے. انہوں نے آگے لکھا اذا رأت ما كانت متشوقة الی مأخوذ من القرار بمعنى الاستقرار. یہ دوسری رائے, یہ فرا کی نہیں. فرا کی رائے یہ ہے کہ یہ قرن بمعنی بردن ہے, اور آنکھوں کی, جیسے اردو میں بھی اکثر لوگ اس کا ترجمہ اسی طرح کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہماری آنکھیں قرار پکڑ گئی, ہم کہتے ہیں دل قرار پکڑ گیا. ہمارے اردو میں محاورہ اس کا ہے. آنکھوں کا محاورہ کیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک. اس کا مصدر قرہ بھی ہے نا, وہ ہم پڑھتے بھی ہیں, ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. تو آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ اسی طرح وہ جو آیا کہ زوجۃ صالحہ کے بارے میں کیا ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو اچھی لگے, یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک تمہیں حاصل ہو. وہ بھی یہی تو مراد یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو دیکھ کر راضی ہو جائیں, آنکھیں اس کو پسند کر لیں, اور اس خوشی کی وجہ سے چاہے آپ یہ کہیں کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, یا آپ یوں کہیں کہ آنکھوں نے قرار پکڑ لیا. دیکھیے بات. لیکن ان دونوں کیفیت, دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ اطمینان کرو. ہم بھی کہتے ہیں نا آنکھیں ٹھنڈی رکھو, دل کو سکون دو وغیرہ وغیرہ. تو فکلی وشربی وقری عینا, کھاؤ پیو آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَإِمَّا. لیکن یہ جو اما ہے نا, اما دو ہوتے ہیں. ایک اما ہے حرف تفصیل, وہ تو ہوتا ہے کہ بھئی یہ کھا لو, اما ھذا و اما ذاک. اور ایک اما ہے جو ان شرطیہ اور ما زائدہ سے مل کے بنتا ہے. تو یہ جو اما ہے یہ ان شرطیہ اور ما زائدہ سے مل کے بنا. ان شرطیہ پہ جب ما زائدہ آ جائے تو اس کی شرط پر اگر وہ مضارع ہو تو نون ثقیلہ آنا ضروری ہوتا ہے. سمجھ میں آئی یہ بات؟ یعنی اگر آپ کہیں فَإِن تَرَى, یہ تو جملہ درست ہے, لیکن اگر آپ نے اما لگا دیا تو فَإِمَّا تَرَى نہیں ہو سکتا, فَإِمَّا تَرَيَنَّ نہیں ہوگا. اور اگر مؤنث ہے تو فَإِمَّا تَرَيِنَّ ہوگا. یعنی ان شرطیہ کے ساتھ اگر ما زائدہ لگ جائے تو اس کی شرط اگر وہ مضارع ہے تو وہ نون مشددہ کے ساتھ ہوتی ہے. ہر واضح سمجھ میں آ رہی؟ یعنی اگر آپ کسی سے کہیں اما تذهبن, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اگر تم جاؤ, تو آپ یوں نہیں کہیں گے اما تذهب,
تو اگر آپ اما تذهب کہیں گے تو آپ سے پوچھے گا اما تذهب و اما ماذا، یا تو میں جاؤں یا میں، لیکن اگر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں یہ اما جو ہے وہ شرط کے معنی میں استعمال کر رہا ہوں، تو دوسرے اما سے، سمجھ میں آ رہی ہے، جو تخیر کے لیے آتا ہے اس سے فرق کرنے کے لیے آپ کو نون ثقیلہ لگانا ہوگا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، وہاں کیا ہے فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، اگر ہم آپ کو لے جائیں یہاں سے تو ہم ان سے انتقام لیں گے. خیر، تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اما کیا ہے؟ شرطیہ. اما ترین، تو شرط کیا بنے گی؟ اگر تم دیکھو من البشر احدا، انسانوں میں سے کسی کو. دیکھیں پیچھے جو بشر کا لفظ یوز ہوا تھا وہاں علماء نے کہا کہ وہ البشر بمعنی مرد تھا، لم یمسسنی بشر. یہاں البشر بمعنی سب ہے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو جو بھی ملے. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي، ہم نے قُلْ وَاللَّهُ أَحَدٍ میں بھی پڑھا تھا کہ نفی اور شرطیہ کلام میں احد آ جاتا ہے. وہاں آپ یہ نہیں کہتے ان جاءک واحد، نہیں، آپ کہیں گے ان جاءک احد. ما جاءنی واحد نہیں کہیں گے، ما جاءنی احد. لیکن جب مثبت کلام میں آ جائے احد تو پھر اس کے وہ معنی تھے جو ہم نے واضح کیے. فَإِمَّا، سورہ اخلاص میں فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، جواب شرط کیا ہے؟ فَقُولِي، تو کہہ دیجئے انی نذرت، نذر ینذر نذرا، نذر ینذر نذرا، یہ کہتے ہیں نظر ماننا. نظر کس کو کہتے ہیں؟ کہا اپنے اوپر وہ شے واجب کرنا جو اللہ نے واجب نہیں کی. بات واضح، تقرباً، یہ نظر ہوتی ہے. یوفون بالنذر ویخافون، اس لیے جو ہمارے ہاں تصور ہے نا، نظر مان لیتے ہیں. کہیں دیکھا کہ اللہ نے پاس کر دیا تو میں نے نظر مانی ہے 5 نمازیں شروع کر دوں. وہ نظر نہیں ہو سکتی، وہ جائز نہیں. جائز سے مراد یہ ہے کہ 5 نمازیں تو ویسے ہی فرض ہے، وہ نظر ماننی ہے نہیں ماننی ہر صورت میں فرض ہے. آپ نظر صرف اس شے کی مان سکتے ہیں کہ جو اللہ نے فرض نہیں کی. یہ کہہ سکتے ہیں بالفرض کہ بھئی نفل پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا، صدقہ کروں گا، یہاں تک کہ سنتوں کو بھی مان. اگر کوئی نہیں سنتیں پڑھتا، ان دی اینڈ چونکہ سنت کی کیٹیگری جو ہے وہ اسی میں فال کرتی ہے، نفل کے بڑے عنوان کے تحت بھئی میں یہ کام شروع کر دوں گا وغیرہ وغیرہ، تو یہ نظر ہوتی ہے. اچھا، علماء نے یہاں ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جب روزہ رکھا جاتا تھا تو وہ روزہ کلام کا بھی ہوتا تھا، اور لہذا انہوں نے کیا کہا ہے فلن اکل، وہ تو سب کو پتہ ہی، میں تو روزے سے ہوں لہذا میں بات تھوڑی کروں گی، میں تو بات نہیں کروں گی. تو لہذا روزہ صوم عن الکلام بھی ہے. یہاں جیسے بعض بزرگوں نے نقل کیا کہ ہماری شریعت میں یہ اٹھا لیا گیا ہے، لیکن ہماری شریعت میں بھی یہ مستحب ہے کہ انسان روزے میں کم سے کم کلام کرے، کیونکہ کثرت کلام جو ہے وہ دل کو سخت کر دیتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو لہذا وہ اور ہمارے دین میں چونکہ آسانیاں کر دی گئی ہیں لہذا روزے میں بھی آسانی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان سارا دن بیٹھ کے بھولتا ہے. تو فرمایا کہ فقولی انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے رحمان کے لیے ایک نظر مانی ہے. یعنی اب کیا ترجمہ کریں گے نظر ماننے کا؟ میں نے اپنے اوپر رحمان کے لیے ایک روزہ واجب کیا ہے. تو اچھا روزہ واجب، اب یہ جو فا ہے یہ اس کی تفصیل کے لیے فلن اکلم اليوم انسیا. دیکھیں انسان بھی آتا ہے اور انسی بھی آتا ہے. تو انسی کی جمع ہے اناسی، جیسے سورہ فرقان میں فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. جن علماء، اب یہ جو انسان کا لفظ ہے اس کے اشتقاق کے بارے میں علماء میں اختلاف ہوا. اکثر علماء قائل اس بات کے ہیں کہ یہ انس سے ہے، انس یعنی حمزہ نون سین، حمزہ نون سین. جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان انسن سے ہے وہ اس کو بھی دلیل بناتے ہیں انسی، کیونکہ انسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ انسی. تو انسی میں حروف اصلیہ کیا ہیں؟ حمزہ نون سین. تو انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مؤانست کے بغیر نہیں رہ سکتا، یعنی اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اکیلا رہے. سوشل اینیمل کہہ دیا جاتا ہے، مطلب مراد کیا ہے کہ انسان تعلقات میں بندھا ہوا ہے، جب تک وہ کسی کے ساتھ نہیں رہے گا وہ انسان بھی نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ جو اکیلا رہے گا اور وہ مطلب جو انسانی صفات انسانوں کے تعامل کے نتیجے میں وجود میں آتی ہیں وہ صفات اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکے گی.
انسان تعلقات کا مجموعہ ہے. ہمارے احمد جاوید صاحب جیسے اس پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ انسان اصل میں نام ہی تعلق کا ہے. ان دی اینڈ انسان بنیادی طور پر کیسے انسن لا یستطیع ان یعیش من غیر انس کے بغیر نہیں رہ سکتا. بہرحال تو یہاں انسی سے مراد ہے انسان. اور یہاں پھر انسی کیوں کہا کہ انس کے لفظ کے اندر یہ ہے نا کہ جب بھی آپ کو انس نظر آئے گا تو آپ کو ان سے موانست ہوگی, آپ کو انس محسوس ہوگا تو آپ بات کریں گے نا. یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ یعنی گویا اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انس ہوتا ہی وہ ہے کہ جس سے بات کی جاتی ہے, جس سے تعلق رکھا جاتا ہے, جس کے پاس بیٹھا جاتا ہے, دکھ اور درد شیئر کیے جاتے ہیں, وہی انس ہوتا ہے. تو گویا انسان کی اصلی حالت کیا ہے کہ وہ انسانوں سے انفرادی حالت میں رہے گا یا اجتماعی حالت میں؟ تو اجتماعی حالت میں رہے گا. لیکن چونکہ میں نے نظر مانی ہوئی ہے لہذا میں آج بات نہیں کر رہی. فلن اکلم اليوم انسیا. اس پر غور کرتے چلیں. اس سے مطلب ہو سکتا ہے کوئی صاحب بیٹھ کے کوئی بڑے سوشیولوجسٹ ہوں تو کوئی بڑی تھیری نکال لیں کہ اچھا انسان سے میں آج کلام نہیں کروں گا. ہے مفہوم اس کے کیوں کلام نہیں کروں گے؟ رحمان کے لیے, بس رحمان کی خاطر نہیں کر رہے. وگرنہ انسان جو ہے وہ انسان سے کلام کرے گا, اگر وہ انسان سے نہیں بول رہا تو وہ رحمان کی خاطر ہونا چاہیے. اپنی خاطر یا اپنی بڑائی اور فلاں نہیں, اللہ کی خاطر. قلت کلام, اور صوفیہ کا جو اصول ہے قلت کلام. فلن اکلم اليوم فاتت به قومها تحمله. بس وہ آئیں اس کے ساتھ, یہی ترجمہ ہوگا نا, بھی کی ضمیر جاری ہے سیدنا عیسیٰ کی طرف, قومها اپنے قوم کے پاس, تحملہ یہ اتت میں ہیا کی ضمیر کا حال ہے. وہ آئیں ان کے پاس اٹھائے ہوئے اسے. یہاں ایک سوال مفسرین نے اٹھایا, جب کہا فاتت به قومها تو تحملہ اضافی بات نہیں؟ اگر یہاں یوں کہہ دیا جاتا فاتت به قومها تو کیا بات مکمل نہ ہوتی کہ وہ آئیں اسے؟ تو تحملہ کیوں کہا؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ احتمال تھا نا کہ بڑے عرصے بعد آئی ہوں, وہ پاؤں پر چلنا شروع ہو گئے ہوں, ابھی گود میں نہ ہو, یہ بتانے کے لیے کہ وہ گود میں تھے, وہ بالکل رضی تھے. اسی طرح ان کی طرف نسبت کی جا رہی ہے کچھ ایسی خرق عادت واقعات کی کہ وہ بچپن میں ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں تو بولنا شروع کر رہے ہیں. اگر ہم وہ قول لیں فناداها من تحتها اللہ تحزن, اور ابھی ان کی طرف کلام کی نسبت کی جائے گی تو ہو سکتا ہے سننے والے کے ذہن میں یہ ہو کہ وہ عام انسان نہیں تھے, بول بھی رہے ہیں تو وہ پیدا ہوتے ہی چل بھی رہے ہوں گے اور بھاگ دوڑ بھی کر رہے ہوں گے اور اس طرح کے. فرمایا نہیں, باقی وہ بچے ہی تھے, انہیں اٹھانا ہی پڑتا تھا, وہ دودھ پیتے بچے تھے, ماں اٹھا کر لا رہی انہیں. تو لہذا یہ سب مفاہیم چونکہ حضرت عیسیٰ کی خرق عادت ولادت اور خرق عادت واقعات کے حوالے سے پیدا ہو سکتے تھے کہ ان کا بچپنا بھی عام بچپنا نہیں تھا, تو فرمایا نہیں وہ عام ہی بچپنا تھا. فاتت به قومها تحملہ, تو یہ ہیا کی ضمیر کا حال, یعنی ہم تحملہ کا مطلب فاتت به قومها حاملۃ له. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. کہنے لگے کہ اے مریم تم لے کر آئی ہو ایک بہت بڑا طوفان. فری کی وضاحت کرتے ہیں, ایک بہت بڑی آفت, ایک بہت بڑا بہتان. اور فری ولد الزنا کو بھی کہتے ہیں. یہ جو فری ہے نا, اس کا مادہ آپ کو ذہن میں آ ہی رہا ہے کہ یہ فارا یا ہے, اور افطرا یفتری بھی اسی مادے سے ہوتا ہے. افطرا یفتری کہتے ہیں گھڑ لینا. فرا یفری کہا جاتا ہے کسی معاملے کو, فرا یفری کسی معاملے کو نہایت عمدہ طریقے پر اہتمام کے ساتھ اور پرفیکشن کے ساتھ انجام دینا, یہ بھی فرا یفری ہے. اس معنی میں کہاں آیا؟ وہ حدیث ہے مشہور, آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا. خواب آپ نے دیکھا نا کہ بھئی آپ نے پانی نکالا, پھر اس کے بعد سیدنا ابو بکر آئے, انہوں نے کنویں سے پانی نکالنا شروع کیا, لیکن آپ نے کہا کہ تھوڑی سی کمزوری تھی. پھر آپ نے کہا کہ حضرت عمر آئے, خواب بتا رہے ہیں آپ, اور پھر انہوں نے جو پانی نکالنا شروع کیا کنویں سے, تو فرماتے ہیں کہ سب کو سیراب کیا, جانوروں کو بھی اور انسانوں کو بھی اور سب. اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے حضرت عمر کے متعلق کہ ما رأیت عبقریا یفری فریہ, کوئی سیم الفاظ ہے, میں نے عمر کی طرح کا عبقری نہیں دیکھا. آج کل عبقری کہتے ہیں جینیس انسان کو, لیکن عبقری کہا جاتا تھا عربوں کے ہاں کہ عبقر ایک وادی ہے جو وادی جن ہے, جہاں جنات رہتے ہیں. تو کسی بھی شے کی نسبت اگر انہوں نے کرنی ہو کہ نہایت نادر
نادر نمونہ ہے اور فرید الدہر ہے، نادر الوجود ہے، تو کہتے تھے عبقری. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر جیسا عبقری نہیں دیکھا، یفری فریہ، جو اس جیسا کرے جیسے عمر نے کیا. عمر نے وہ کر کے دکھایا جو کسی اور نے نہیں کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ بالکل واضح پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر کی خلافت تھی وہی تب، لیکن اس میں جنگیں ہوئیں مرتدین، اور آپ کی خلافت تھوڑی سی رہی. پھر حضرت عمر کا جو زمانہ آیا ہے 12 سال کا، وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جیسے اصل زمانہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے، اسلام کے استحکام کے اعتبار سے، سیاسی غلبے کے اعتبار سے، اور آپ کہیں کہ فتوحات کے اس طرح کا زمانہ نہ کبھی آیا ہے، اس کے بعد سے نہ آنے کا کوئی امکان، یعنی حضرت عمر کا زمانہ دوبارہ نہیں آ سکتا. اسی لیے حضرت علی فرماتے تھے کہ عمر نے اپنے بعد میں آنے والے سب کو تھکا دیا ہے. یعنی اب جو بھی آئے گا نا حضرت عمر کے بعد، حضرت عثمان بھی آئیں گے تو وہ ان کو، حضرت عثمان کو عمر کے اسٹینڈرڈ پہ دیکھا جائے گا، تو کہیں گے تو ٹھیک آدمی نہیں. حضرت عثمان کے خلاف جو اتنی بغاوتیں شروع ہو گئی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ حضرت عثمان تو خیر پرفیکٹ ہی تھے، لیکن جب حضرت عمر کے تناظر میں دیکھا جائے گا تو وہ بات تو نظر نہیں آئے گی. حضرت علی آئیں گے تو ان کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جائے گا، معاویہ آئیں گے سیدنا تو ان کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جائے گا. تو اب جب حضرت عمر کے تناظر میں سب کو دیکھا جائے گا تو سب فارغ ہو جائیں گے. سب فارغ تو نہیں ہوں گے، مراد ہے کہ اس لیول پہ نہیں پہنچ سکیں گے. اس لیے آپ نے فرمایا ما رأیت عبقریا یفری فریہ، عمر جیسا آدمی میں نے. تو وہاں یفری فریہ کا کیا مطلب ہے؟ جو وہ کر کے دکھائے جو کسی اور نے نہیں کیا. یہاں بعض علماء نے مراد یہ لے کہ تم ایک ایسی شے لے کر آئی ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی. کیا مطلب؟ ماں کانا، اب وہ آگے کہیں گے آپ نہ آپ کا باپ برا آدمی تھا نہ آپ کی ماں بری آدمی، تم کہاں سے لے؟ یعنی تمہاری نسل میں تو ایسا کوئی نہیں تھا. تو یہاں فریہ سے مراد ہوگا ایک، یعنی اس رائے کے مطابق ایک ایسا کام جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا. اس لیے آپ دیکھیں اس کے فوری بات کیا آ رہا ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغی. دوسرا معنی جو میں نے عرض کیا تھا کہ فرا یفری جیسے افطرا یفتری کے معنی میں بھی آتا ہے. اب جیسے قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں سورہ ممتحنہ کے آخر میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی خواتین سے، اس میں کیا ہے وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ. وہاں ایک رائے یہ ہے کہ ولد الزنا مراد، یعنی لے کر آؤ ایک ایسی اولاد جو شوہر کی نہ ہو وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ، اور اس کی نسبت کس کی طرف کر دی جائے؟ شوہر کی طرف. تو اس کو کیا کہا؟ یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن. تو فریہ اپنی طرف سے گھڑنے کو بھی کہتے ہیں نا، فرا یفری وہی سیم مادہ افطرا یفتری کا. تو تم ایک شے گھڑ کر لائی ہو بہت بڑی. گھڑ کر لانے سے کیا مراد ہے؟ مراد ولد الزنا ہے ولیعذ باللہ، یعنی تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی. کیا ترجمہ ہے آپ کے؟ بہت برا. وہ بھی ٹھیک ہے، فری کا لفظ آپ کو سمجھ میں آ گیا. وہ طوفان بھی ٹھیک، وہ طوفان مراد ایک امر عظیم، جیسے ہم نے کہا رائی تو، لیکن کسی نے ترجمہ اور بھی کچھ کیا. بڑا پاپ کر ڈالا ہے، کوئی گناہ کر ڈالا بہت بڑا، وہ بھی صحیح ہے. یہ فریہ یعنی جیسے زنا کی طرف نعوذ باللہ اشارہ ہے. تو مفہوم تو سمجھ میں آ گیا نا کہ فرا یفری کس کو کہتے ہیں. یا اخت ہارون. اب یہ وہ آیت ہے جو تھوڑی سی مشکل علماء نے اس پر بحث یہ ہوئی کہ حضرت ہارون کہاں سے آ گئے. یعنی حضرت ہارون، حضرت عائشہ اور حضرت جو تھے نا اپنے وہاب ابن منبہ جو اسرائیلی تھے، ان میں ایک دفعہ جھگڑا بھی ہو گیا. حضرت عائشہ، ابن جریر طبری نے یہ روایت نقل کی ہے اور وہ سنداً ضعیف ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا، وہاب ابن منبہ نے کہا کہ یا اخت ہارون میں یہ وہ ہارون علیہ السلام نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے. حضرت عائشہ نے کہا کذبت، جھوٹ بولتے ہو تم. تو انہوں نے جواب دیا سیدہ عائشہ کو کہ ان کنتی تقولین مما سمعتہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فہو اعلم. اگر آپ جو بات کہہ رہی ہوں اللہ کے نبی سے آپ نے سنی ہے، فہو اعلم، تو اللہ کے نبی تو بہرحال بہتر جانتے ہیں. لیکن اگر آپ نے نہیں سنی تو فانا اعلم ان بین ہارون و بین عیسیٰ 600 سنہ. اگر ایسا نہیں تو میں تو جانتا ہوں کہ کم از کم 600 سال ہیں. ہم تو جانتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ہے، 1400 سال تقریباً.
مطلب 1400 سال یا 1000 سال، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ یہ وہی ہیں یا اختہ. لیکن حضرت عائشہ کا قول بھی درست ہے. وہ ابھی یہاں ہارون سے مراد حضرت ہارون ہو سکتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے کہ یہ جو اسلوب ہے عربی زبان میں، یعنی آپ فلاں کو کہہ دیں یا اخو فلان یا اخت فلان، اگر آپ میں اور ان میں کسی قسم کی کوئی مشابہت پائی جاتی ہے یا آپ ان کی نسل میں سے، تو دونوں صورتوں میں آپ کو جیسے کہا جاتا ہے بنو ہاشم میں سے اگر آپ ہیں تو آپ کو یوں بھی کہہ دیا جائے گا یا اخو ہاشم. یا اخو ہاشم کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس کی قوم میں سے. اسی طرح قوم میں سے جو شخص ہوتا ہے اس کو اخ نہیں کہتے. اس قول قومی یعنی لقد ارسلنا الی ثمود اخاہم صالحا، تو اب ثمود کیا شمار ہوں گے؟ پوری قوم کے اخ شمار ہوں گے، تو وہ اخو ثمود ہے. لیکن ثمود تو ان کے کوئی فور فادرس ہے، لیکن ان کو کیا کہا جائے گا؟ اخو ثمود کہا جائے گا. تو عین ممکن ہے کہ بھئی ان کی پاک بازی اور نیکی کی وجہ سے ان کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہو؟ ہارون علیہ السلام کی طرف. یہ بھی امکان ہے. بعض نے کہا کہ وہ ان کی نسل میں سے تھی، حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ کی نسل میں سے نہیں تھی بلکہ سیدنا ہارون کی نسل میں سے تھی، لہذا انہیں کیا کہا گیا؟ یا اختہ ہارون، اے ہارون کی بہن. بعض نے کہا کہ ان کے حقیقی بھائی تھے. یہ بھی آپ کو رائے ملے گی سلف میں کہ بھئی اس میں کیا بعید از قیاس ہے، ہمیں محمول کرنا چاہیے اخ اور اخت کو اس کے حقیقی معنی پر. تو یا اختہ ہارون کا مطلب ہے اے ہارون کی بہن، اور ہارون کون ان کے بھائی. یہ جو تیسری رائے میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہے نا، اس میں اس کی دلیل ہے صحیح مسلم کی روایت. وہ صحیح مسلم کی ہے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی نجران. نجران میں آپ جانتے ہیں وہ آئے، انہوں نے قبول کر لیا اسلام، نہیں جزیہ دینا. تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ گئے ہیں، تو وہاں ان سے وہاں کے جو پادری تھے انہوں نے سوال کیا کہ آپ اپنی کتاب میں پڑھتے ہیں یا اخت ہارون، یا اخت ہارون، اور حضرت مریم اور ہارون علیہ السلام میں تو پتہ نہیں کتنے 100 سال کا فاصلہ. حضرت مغیرہ ابن شعبہ پریشان ہو گئے، کہتے ہیں فلم ادری ما اجیبہم، مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ کیا جواب دوں ان کو. ہم جیسے اسی طرح کے اعتراض جو آج کل جیسے عیسائی وغیرہ یا اورینٹلسٹ کیا کرتے تھے، اسی طرح کا اعتراض کیا ہے. پھر یہ اللہ کے رسول کے پاس ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا بتاؤں ان کو. آپ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ کیا بنی اسرائیل کے لوگ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کے ناموں پر نام نہیں رکھا کرتے تھے؟ آپ نے یہ جواب دیا. اللہ کے رسول، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی گویا آپ فرما رہے ہیں کہ واقعتاً یہ وہ ہارون نہیں ہے، لیکن جیسے ہم بھی نام رکھتے ہیں انبیاء کے ناموں پر، نیک لوگوں کے ناموں پر، تو وہ بھی رکھتے ہوں گے. تو ہارون سے مراد ضروری نہیں ہے کہ وہ ہارون علیہ السلام کو کوئی اور صاحب بھی ہو سکتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے صحیح مسلم میں. تو یہ زیادہ قوی بات لگتی ہے جب ایک صحیح حدیث جیسے وارد ہو گئی ہے تو وہ قبول کرنا. دوسرا جواب ہے عائشہ پر ہارون علیہ السلام سے جو کوہن ہے وہ وہاں سے کاہن جو ہے ان کی فیملی سے سٹارٹ ہوتے ہیں. بالکل یہ بھی ممکن ہے. جو ہے وہ پھر ان کو بھی قبول کیا اور جیسے وہ واقعتاً انہی کی اولاد میں سے ہوں گی، کیونکہ حضرت حنا نے جب نظر مانی ہے تو وہ بیٹے کی مانی تھی، تو وہ اس لیے مانی تھی کہ بیٹا ہوگا تو کاہن بنے گا، اور کاہن جو ہے وہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتے ہیں. لیکن وہ بیٹی ہو گئی تو بہن ہوئی تو پھر بھی ہارون علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے. تو یہ بالکل ممکن ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، اور خاص طور پہ اگر یہ بھی ثابت ہو جائے کہ حضرت ہارون علیہ السلام ہی کی اولاد میں وہ کاہن ہوا کرتے تھے جو بیت المقدس کے مجاور تھے، تو اس اعتبار سے یہ بھی واضح ہو جائے. اللہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابو کی امرأ سوء، تمہارا باپ برا آدمی نہیں تھا. سو کیا؟ سا یسو کا مصدر ہے. سو کیا ہے؟ سو ہے اسم، بری شے، اور سو کیا ہے؟ مصدر، جو شے بری لگے. تو فرما رہے ہیں کہ اے ہارون کی بہن، تمہارا باپ برا آدمی نہیں تھا. وما كانت امك بغيا، اور نہ تمہاری ماں بغی تھی. کوئی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں ولم اکو بغی. لیکن اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امرأن ہے، یہ پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ امرؤن ان الفاظ میں سے ہے عربی زبان میں 2 یا 3 الفاظ ہیں کل
کہ جن کی اعرابی حالت بدلتی ہے تو آخری دو لفظوں کی شکل یعنی حرکات بدلتی ہے. یعنی آپ کہیں زیدن زیدن ہوتا ہے، لیکن یہ لفظ ہے امرؤن، اگر آپ نے اس کو حالت نصب میں لے کے جانا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے امروءن امراءن، دو لفظ بدل گئے نا. اسی طرح آپ نے اس کو حالت جر میں لے کر جانا ہے تو آپ امرؤن نہیں کہیں گے بلکہ امریئن. یہاں بھی جیسے ما کان ابوکی، اس کی خبر کیا ہے؟ امراء، امروء نہیں ہے بلکہ امراء سوء. بات. دوسرا علماء نے یہاں ذکر کیا کہ جیسے یہ ہمیشہ سے رواج رہا ہے کہ ماں باپ کا جیسے اثر تو آئے گا، اور ماں باپ کے حوالے سے جیسے جانچا جاتا، یعنی اگر تم یہ کام کر رہے ہو اور تمہارے ماں باپ ایسے نہیں تھے تو یہ تم کیسے ہو، اور اگر تمہارے ماں باپ ایسے تھے اور تم پھر کر رہے ہو تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، یعنی تم پوری نسل ہی ایسی. تو اس اعتبار سے جیسے مطلب یہ ایک دیکھنے کا فطری انداز ہے. یعنی آپ کہیں گے کہ ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ نیک ہیں تو بچوں کو نیک ہونا چاہیے. بھائی انبیاء علیہ السلام کے بچے بھی کافر ہو سکتے ہیں، لیکن ایکسیپشنز ہوتی ہیں. لیکن عمومی طور پہ جیسے اثر تو آگے آتا ہے، یعنی نسلوں میں اثر آتا ہے نا کہ نہیں آتا، تو وہ فطری سی بات ہے. جیسے ہم نے پیچھے دیکھا بھائی سورہ کہف میں مراد ہے اس سے پیچھے، وہاں کم از کم دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کر دیا تھا نا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کا باپ جو ہے وہ نیک آدمی تھا. تو یہاں بھی جیسے وہ کہہ رہے ہیں مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، تو دونوں نے بہترین تربیت کی ہے. تم اخت ہارون ہو، تم تو گویا ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو یا جو بھی آپ تک، تو کیسے یہ حرکت تم سے سرزد ہو گئی. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو بس اشارہ کیا انہوں نے اس کی طرف. اب یہاں یہ بات نہیں بظاہر کہ اللہ نے انہیں کہا وحی کر کے بتایا یا فرشتوں نے بتایا کہ اشارہ کر دینا. اللہ نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. تو یہ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. تو علماء نے کہا کہ اس سے اس رائے کی تقویت ہو جاتی ہے کہ پیدا ہوتے ہی جو ناداہا من تحتہا تھا یا ناداہا من تحتہا تھا وہ خود سیدنا عیسیٰ ہی تھے. تو گویا حضرت مریم علیہ السلام پہلے ہی ان کا کلام دیکھ چکی ہیں پیدائش کے فوری بعد. تو اب وہ کہہ رہی ہیں اس سے بات کرو. فاشارت الیہ. اور جن لوگوں نے یہ رائے اختیار نہیں کی تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ نے بتایا اور یہاں ذکر نہ کیا گیا ہو، لیکن یہ تھوڑا سا بعید لگتا ہے اس لیے کہ بھئی کہا گیا ہے کہ کیا کرنا ہے. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا. واللہ اعلم. فاشارت الیہ. سے مطلب ہے کہ وہ اشارہ کرے. قول سے مراد یہی ہے، قول سے مراد یہی ہے کہ وہ کہیں گے کہ میں بولوں گی نہیں استعمال. جیسے ہم نے کہا نا حضرت زکریا کا ہم نے پڑھا کہ فخرج من المحراب فاوحى الیہم. تو اوحا جیسے قول کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے اور زیادہ قول کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں اوحا الیہم ان، اور ان بھی مفسرہ ہے لیکن بول کے نہیں کہا تھا، اشاروں میں کہا تھا. تو یہاں بھی فقولی. تو قول ہمارے ہاں جو ہے نا کلام کا اطلاق جیسے اشارے پر بھی ہو جاتا ہے. کلام کا مطلب یہ ہے دوسرے تک اپنا مافِ ضمیر پہنچانا. انڈین جو آپ منہ سے بول کے بھی پہنچاتے ہیں وہ سب کا سب اشاراتی ہی ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں تو کلام کی حقیقت یہی ہے، صوت میں اشارہ ہے. صوت خود تو کچھ بھی نہیں ہے نا، صوت دلالت کرتی ہے لفظ پر، لفظ خود کچھ نہیں ہوتا، وہ تو قول ہوتا ہے. قول دلالت کرتا ہے اپنے اندر جو معنی ہے بس. تو آپ نے اپنے سے دوسرے تک بیچ میں کسی کو وہیکل بنانا ہے مافِ ضمیر پہنچانے کے لیے. وہ اکثر اصوات ہوتے ہیں اور کبھی اشارہ بھی ہو سکتا ہے. تو دونوں پر لفظ قول کا اطلاق ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ فاشارت الیہ، تو اشارہ کیا سیدہ مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے کیسے کلام کریں من کان فی المہد صبیا. اس سے نکلم کا مفعول بھی من، اور من کا صلہ کیا ہے؟ کان فی المہد صبیا، جو مہد میں بچہ ہے. ٹھیک ہے، کانا کی جو خبر ہے وہ کیا ہے؟ کانا صبیا. اور فی المہد کیا ہے؟ اس کا ظرف، یعنی گود میں. مہد ویسے کہتے ہیں ہر وہ شے، پنگھوڑا ہو بچے کے لیے جو بھی شے بچھائی جائے، کوٹ ہو اس کا یا گود ہو.
جہاں بھی اس کی ضرورت کی شے بہم اسے پہنچا دی جائے وہ مہد ہوتا ہے، اور مہد اصل میں مصدر ہے، مہد یمہدو مہدن۔ تو فرمایا کہ جو، کیا ترجمہ ہے آپ کے یہاں کہ مہد کا کیا ترجمہ؟ گود میں، ٹھیک، یعنی من کان فی المہد صبیا، جو گود میں بچہ ہے اس سے کیسے کلام کریں۔ قال انی عبداللہ، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بہرحال یہاں بات واضح ہے جو علماء نے نقل کی کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنی عبودیت کا اعتراف کیا، کیونکہ مستقبل میں انہیں جس شے سے نکالا جائے گا وہ عبودیت ہی کا دائرہ ہے۔ تو قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے۔ یہاں اختلاف ہوا مفسرین میں دینے سے کیا مراد ہے۔ اکثر نے کہا کہ دینے سے مراد ہے دے گا، یعنی ابھی، کیونکہ اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ وہ بچپن میں بولتے رہے ہوں، بس بولے اور خاموش ہو گئے، باقی بچپن کہا کہ نارمل بچوں کا تھا۔ تو آتانی الکتاب سے مراد ہے کہ اللہ نے گویا اپنے علم ازلی میں تقدیر میں طے کیا ہے کہ مجھے کتاب دی جائے گی۔ وجعلنی نبیا، یہاں بھی اکثر علماء نے کہا کہ ابھی ان کو نبوت نہیں ملی، لیکن چونکہ تقدیر میں یہ بات درج ہے لہذا پھر کیا فرمایا، وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، اور مجھے مبارک بنا دیا۔ مبارک کا لفظ بھی بہت خوب ہے، یعنی ایک روایت میں نقل کی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا نفاعا للخیر، خیر کا فائدہ دینے والا، کیونکہ بارہ کاف کا جو مادہ ہے اس کے اندر زیادہ فی الخیر کا مفہوم ہوتا ہے، خیر میں زیادتی کا۔ برکت کیا ہے؟ خیر میں زیادتی۔ تبارک کا کیا مطلب ہے؟ تبارک کا صیغہ عرب بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ تبارک کا مطلب ہے جس ہستی سے خیر مستقل صادر ہوتا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ متبارک ہے۔ مبارک کون ہے؟ جس پر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ جہاں بھی یہ ہوگا خیر کا ظہور ہوگا اس سے۔ سیدنا مجاہد کیا کہتے تھے یہاں کہ بھئی مبارکن سے مراد ہے معلمن، یہ ان سے رائے جو ہے ابن کثیر علیہ الرحمہ اور دوسروں نے نقل کی کہ وجعلنی مبارکن اینما کنت، جہاں بھی میں ہوں گا وہاں معلم کی حیثیت سے ہوں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما بعثت معلما، مجھے بھی معلم بنا کر بھیجا گیا۔ تو بہرحال فرمایا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة، یہ بھی واضح، اوصا یوصی عیسیٰ، مجھے وصیت کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، ٹھیک ہے، ما دامہ افعال ناقصہ میں سے، اور اس کی جو اس کا جو اسم ہے وہ کیا ہے؟ ما دمت کا انا کی ضمیر، اور حیا کیا ہے؟ اس کی خبر، ما دمت حیا وبرا بوالدتی، اس کا عطف کس پر ہے؟ شکریہ، یعنی وجعلنی برا، صحیح ہوگا۔ آپ لوگ بھی چائے پی سکتے ہیں، ذرا گلا تازہ کر لیا جائے۔ جعل کے جو جب دو مفعول آ جائیں تو وہ خلق کے مفہوم میں نہیں ہوتا، یہاں دو مفعول آ رہے ہیں، جیسے فرمایا وجعلنی، نی پہلا مفعول ہے، مبارکن دوسرا مفعول ہے۔ جعل آتا ہے ایک شے کو ایک حالت سے نکال کر دوسری حالت میں لے جانا، جس کو کہتے ہیں تسییر، اگر اس کے دو مفعول ہوں، اگر اس کے دو مفعول ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کہیں جعلتہ عالما، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے اس کو پیدا کیا، وہ تھا، میں نے اسے عالم بنا دیا تربیت دے کے۔ جعلتہ غنیا، جعلتہ فقیرا، اس ان سب میں کیا ہے؟ ایک حالت تھی اس کی، منتقل وہ ہو گیا دوسری حالت میں، بات واضح، اس کو کہتے ہیں تسییر، تا صاد یا را۔ لیکن چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر اللہ کہے گا جعلتہ غنیا تو اللہ خالق تو ہے ہی ہے، وہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پیدا بھی اس نے کیا، تو آپ کہیں گے نا وجعلنی مبارکن، ابھی یہاں نہیں یہ بات نہیں ہو رہی کہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے کہ نہیں، مجھے کیا بنا دیا اس نے جہاں بھی میں ہوں گا، میری حالت کیا بنائی ہے؟ مبارکن۔ تو جعل یجعل کے جب دو مفعول آ جائیں تو وہ بمعنی تسییر کے ہوتا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل کر دیتا۔ اچھا، اگر جعل کا ایک مفعول آ جائے تو پھر اکثر علماء کہتے ہیں کہ وہ خلقہ کے مفہوم میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جیسے بعض علماء نے سیاق و سباق کے اعتبار سے، جیسے آپ اس کو یوں دیکھیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض
وجعل الظلمات والنور، دونوں کے مفعول یہاں وجعل الظلمات کا ایک ہی مفعول آ رہا ہے نا، نور کا تو اس پر عطف ہے، مفعول تو دونوں آ رہا ہے، تو ہے تو خلق کے معنی، لیکن زمین و آسمان کے بارے میں لفظی خلق ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اور ظلمات اور نور کے بارے میں کیا ہے، وجعل الظلمات والنور۔ یہاں بعض علماء نے کہا کہ خلق جیسے حقیقی شے کے لیے آتا ہے، اور جعل جیسے کئی دفعہ اعتباری امور کے لیے بھی آ جاتا ہے، وہ اعتباری امور اللہ نے ہی پیدا کی۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں اللہ نے فلاں کو باپ بنا دیا، اب دیکھیں باپ ہونا بیٹا ہونا حقیقی ہے یا اعتباری؟ اعتباری وجود ہے یہ، انسان ہی، اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی کہ وہ مطلب کچھ بھی نہیں ہوا، وہ تو ایک اور وجود پیدا ہو گیا، اس کی نسبت سے دو میں جب نسبت تلاش کی تو ہم نے نسبت بنا لی کس کی، ابوہ اور بنوہ بیٹا ہونا، اب جو ہے وہ باپ ہونا۔ تو اعتباری امور وہ ہوتے ہیں کہ جس میں چیزیں دو نسبتوں کے بغیر طے نہ ہو سکیں۔ مثال کے طور پہ یہ قرآن مجید مصحف میز کے اوپر ہے، اب اس کا اوپر ہونا فوق ہونا اعتباری ہے یا حقیقی؟ اعتباری۔ کیا مطلب؟ اس کے اعتبار سے تو یہ نیچے، آپ دیکھیں لفظ بھی بولیں، میز کے اعتبار سے یہ اوپر ہے، چھت کے اعتبار سے یہ نیچے، تو جو چیز، اب میں بھی اگر آپ کہیں آپ باپ ہیں اپنے بیٹے کے اعتبار سے، بیٹے ہیں باپ اپنے باپ کے اعتبار سے، اعتبار یہ چیزیں کیا ہیں؟ حقیقی نہیں ہے نا۔ اچھا اس طرح آپ دیکھیں ظلمات اور نور جو ہے وہ کیا حقیقی ہیں؟ دونوں کی نسبت سے، ابھی الگ الگ بات نہیں ہو رہی، یا ظلمت عدم نور کی، یعنی کیا ظلمت اور نور ایک دوسرے کے بغیر سمجھ میں آ سکتے ہیں؟ اگر صرف نور ہو تو نور کی معرفت نہیں ہوگی، صرف ظلمت ہو تب بھی ظلمت کی معرفت نہیں ہوگی۔ تو ان ظلمت اور نور کو سمجھنے کے لیے ظلمت اور نور دونوں کا ہونا ضروری ہے نا، تو جہاں دو چیزیں ضروری ہو جائیں معرفت کے لیے وہ شے اصلاً اعتباری ہوتی ہے۔ تو گویا وہاں فرمایا خلق السماوات والارض، یہ تو ایک وجود ہے، خارجی وجود، حقیقی وجود، اور جب ظلمات اور نور کی بات کی تو کیا فرمایا، وجعل الظلمات والنور۔ لیکن یہ سب چیزیں ضروری نہیں ہے یہ فرق ہر جگہ ہو، وہ آپ سیاق و سباق کے اعتبار سے طے کریں گے کہ جعل اور خلق خیر وہ کس معنی میں آ رہا ہے۔ بہرحال یہ اہم بات ہے، یعنی آپ آیت پڑھیں گے تو آپ کو فوری نظر تو آئے گا نا کہ اللہ نے سورہ انعام شروع کی ہے تو خلقہ، اور وہاں بھی جعل خلقہ کے معنی میں ہے، لیکن دونوں الفاظ الگ الگ ہیں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تو وہاں خلقہ کیوں ہے، یہاں جعل کیوں؟ فرق تو کرنا پڑے گا۔ یہ کب فرق کر رہے ہیں آپ؟ جب یہ دونوں پیرالل آ گئے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہیں، لیکن اگر بالفرض ایک ساتھ نہ آ رہے ہوں تو ہو سکتا ہے یہ فرق پیش نظر نہ رہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا اذا اجتمع تفرقا، جب یہ الفاظ آس پاس ساتھ ساتھ آ جائیں تفرقا، الگ الگ مفہوم رکھے گئے، وَإِذَا تَفَرَّقَ اجتماع، جب الگ الگ جگہوں پر آئیں تو ایک جیسا مفہوم رکھ لیں گے۔ جیسے اسلام اور ایمان کے بارے میں کہا جاتا ہے اذا تفرق اجتماع واذا اجتمع تفرق، جہاں ایک جگہ آ گیا تو وہاں الگ الگ مفہوم ہوگا کہ نہیں؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ تو یہ اہم ہے کہ بندہ جیسے ان الفاظ پر غور کرے۔ نیند پوری نہیں ہوئی ذیشان اشرف؟ پوری؟ آج کل راتیں کافی چھوٹی ہیں۔ سردیوں کی راتیں صحیح راتیں ہوتی ہیں۔ وہ جو سورہ دہر میں آئی نا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، وہاں اکثر علماء نے لکھا ہے کہ یہ لیالی الشتاء کی بات ہو رہی ہے۔ پسندیدہ ہوں
مراد ہے کہ احادیث میں ہوا ہے، یعنی وہ مطلب ایک ہے فجر کے بعد طلوع شمس سے پہلے سو جانا، وہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ بعض روایات کی بنیاد پہ مکروہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر بندہ فجر کے بعد طلوع شمس تک جاگتا رہے اس کے بعد نیند نہیں آئے گی لہذا اصل میں نا ڈپینڈ کرتا ہے، یعنی مکروہ سے مراد سو جانا، مکروہ سے مراد یہ ہے کہ وہ مکروہ تنزیہی وغیرہ زیادہ خلاف اولا ہے، لیکن کوئی منع نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے انسان۔ اب ہماری ٹائمنگ ایسی ہوگی نا، اگر آپ ابھی بھی عشاء کے بعد سو جائیں 9:30 تو پھر ٹھیک ہے، فجر تک بھی آپ کو 6 گھنٹے مل جائیں گے، لیکن چونکہ ہماری وہ روٹین ہی اس طرح کی نہیں ہو رہی، 11 بجے سے پہلے، یا کچھ لوگ 12-1 بجے سے پہلے نہیں سوتے، پھر اب وہ فجر کے بعد بھی نہ سوئیں تو کب سوئیں، یہ بھی سوال ہے۔ تو ہمارا چونکہ پورا وہ ٹائم ٹیبل ایک اور اعتبار سے سیٹ ہوا ہوا ہے، وہ غلط ہے بالکل، لیکن کیا کریں وہ ہے، اور یہ سب ان لائٹوں کی وجہ سے اور بجلی کی وجہ سے، اگر یہ نہ ہو بالفرض تو آپ کر ہی نہیں کچھ سکتے، مغرب کے بعد سونا ہی پڑے گا، عشاء کے بعد۔ دوپہر والا سونا بھی ایڈ ہو جائے تو پھر مینیج ہو جائے گا۔ ہاں اگر وہ ایڈ ہو جائے، وہ پونا گھنٹہ بھی ایڈ ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے، اس سے دماغ کافی فائدہ مند۔ لیکن وہ بہت سے لوگ جو 9 to 5 والے ہیں وہ کیا کریں؟ جیپنیز نے جو اس کو پروو کیا پاور نیپ جو ہے، ٹیکنیکس بنائی ہیں کہ جی ہاؤ ٹو سلیپ ود ان منٹ، ود ان منٹ، بتائیے ذرا۔ وہ تو انہوں نے وہ سب دکھایا ہے کہ جی وہ ان کا ہے نا کہ جی ان کو اگر پاور نیپ ہے 12 بجے تو جو ہی 12 بجے ہیں تو وہ ادھر ہی کرسی کے نیچے ہو جائے، ہاں ایسے بنائی اصل میں نا اور اوپر سے وہ جاپان یا چائنا والا جو بھی ماڈل جو اب یہاں بھی آ جائے گا، وہ اصل میں ہے کنٹرول شیڈ والا ماڈل، یعنی آپ جو ہے نا وہ مرغیاں جس طرح ہیں ان کا سارا کچھ طے شدہ ہے، یہاں سے اتنی غذا جاری ہے، اتنا پانی، اتنے ڈراپس دینے ہیں، یہ وقت ان کا ہے، اسی طرح وہ انسانوں کو بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ جو ان کی پروڈکشن ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ میکسیمائز ہو سکے، اور وہ عین وقت پہ سو جائیں تو وہ پاور نیپ ہے، اس کے بعد کرنا کیا انہوں نے پھر اس میں شروع ہو جانا، تو لہٰذا وہ بالکل جیسے روبوٹ کی طرح کے انسان ہوں اور وہ کام کاج کرتے چلے جائیں، تو ہم تو اس طرح ہم تو عادی ہیں، ہاں ہم وہی نا، ہم تو اللہ کے فضل سے یعنی کافی ہمارے پاس لیجر ٹائم ہوتا ہے، اور ہم بیٹھے ہیں سوچ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں، وہ بالکل فارغ ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون کہ آپ شادی کا ہوا، آپ ان سے شادی کر رہے تھے، مشہور روایت ہے، ایک روایت میں کہا گیا کہ یہ ایسی زبردست ان کی صحت ہے کہ یہ کبھی مریض ہی نہیں ہوا، بیماری نہیں ہوئی، ایک روایت میں کہ کہا گیا کہ ان کو کبھی سر کا درد ہی نہیں ہوا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ اس میں علماء نے کہا کہ یہ مطلب یہ جو چیزیں ہیں نا کہ مرض ہو جانا، سر کا درد ہونا، نیند نہ آنا، فلانا، یہ سب ایک انسانی کنڈیشن ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اگر ایک انسان اس طرح کا بن گیا نا کہ جیسے بالکل بڑا پرفیکٹ قسم کا ہے، ہر چیز اس کی ایک ٹائم ٹیبل پہ چلی، وہ انسان نہیں، ایسے ٹائم ٹیبل اچھی بات ہے، لیکن وہ بالکل جیسے اس کو سب چیزیں اس کی پرفیکٹ ہیں، یہ پرابلمٹک ہے، یہ انسانیت سے لگتا ہے نکل کے کہیں اور جا رہا ہے۔ انسان تو ایسا نہیں ہوتا، اگر وہ ٹینشن ہوتی ہے، انسان کو سر میں درد ہوتا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، وہ اس طریقے پہ 1 منٹ کے اندر نہیں سو سکتا نہیں، سیدھی سی بات ہے، وہ اس کو اپنا دماغ بند کرنے کے لیے کافی محنت کرنی پڑے گی، اس کی سوچیں ہیں، اس کے افکار ہیں، خواطر ہیں، تو اس لحاظ سے لیکن وہ لوگ یہ تو اللہ، کچھ لوگوں کو اللہ کی طرف سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے، وہ محنت کر کے حاصل نہیں ہوتی، اور اللہ کی طرف سے ہے کہ بھئی وہ 10 منٹ سونا ہے، 20 منٹ سونا ہے، تو وہ وہاں سو جائیں گے، 10 منٹ سوتے رہیں گے، اور یہ واقعتاً اللہ کی طرف سے حاصل ہو تو بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ انسان کے نیند کے معاملات اگر ایڈجسٹ ہو نا، وہ کہیں بھی ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ اصل میں جو مسئلہ اس کو پڑتا ہے وہ یہی ہے کہ بھئی اس کو نیند کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے، ایسے شخص کو ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہے، کہیں بھی اس کے لیے سفر کرنا مشکل ہے، اس کے لیے کسی اور جگہ جا کر رہنا مشکل ہے، بہت سی چیزیں اس کے لیے بہت مشکل ہیں، جو اور پھر اس کی جو وہ ہے نا دینے کی صلاحیت، کرنے کی صلاحیت بھی کم ہو جائے، نہیں اس کی جب نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہ انسانی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ انسان ہی ہے وہ حاجی عبدالوہاب صاحب جو تبلیغی جماعت والے ان کے بارے میں بیان کرتے ہاں نہیں، وہ ظاہری بات ہے، وہ تو عمر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، یعنی آپ کی عمر بہت بڑھ جائے تو وہ ظاہری بات ہے دماغ وہ تو صحیح ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے مسئلہ، میں تو ویسے کہہ رہا ہوں نارمل
جو صورتحال ہے. لیکن بہرحال انسان کو نا مینیج کرنا چاہیے، یعنی انسان کو سخت جان بننے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، آپ نے فرمایا اخشوشنوا وتمعددوا فإن النعمة لا تدوم. اخشوشنوا کا مطلب ہے کہ تم، خشن کہتے ہیں کھردرے پن کو، یعنی زندگی میں ذرا کھردرا پن اختیار کرو، نعمتوں کو دور کرو اپنے سے. اور پھر فرماتے ہیں تمعددوا، معد جیسے ہو جاؤ. معد کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ایک صاحب آتے ہیں نا معد، ان کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ وہ مطلب بہت سخت جان تھے، صحرائی ہی میں سوتے تھے ادھر. تمعددوا، معد جیسا بننے کی کوشش کرو. پھر وجہ کیا بتائی؟ فإن النعمة لا تدوم، نعمت ہمیشہ نہیں رہتی ہے. یعنی اگر تم نے اپنے آپ کو عادی ہی نہیں بنایا، بستر ایک خاص اس کا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو صوفیہ کے ہاں ایک تصور ہے خرق عادت کا. خرق عادت کرامت کو بھی کہتے ہیں نا. خرق عادت کا مطلب ہے اپنی عادتیں توڑنا. اپنی عادتیں توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے جن چیزوں کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں جان بوجھ کے اس کو توڑ دیں، تاکہ انسان جو ہے وہ مستقل اس حالت میں رہے کہ وہ بدل سکے. تو لہذا جسم بھی عادی ہوتا ہے، ذہن بھی ایک خاص طرح کی چیز سوچنے کا عادی ہوتا ہے، خاص قسم کی چیزیں سننے کا وغیرہ وغیرہ. یہ جو عادات بن جاتی ہیں ان کو توڑنا بہت مشکل ہے نا. تو اصل شے وہ کہتے ہیں خرق عادت یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پانی پہ چلنا شروع کر دیں. خرق عادت یہ ہے کہ آپ اپنی عادت توڑ سکیں. اپنی جو عادات ہیں وہ انسان توڑ سکے، یہ خرق عادت. اللہ عالم، لیکن یہ بہت مشکل، جس طرح کرامت بہت مشکل ہے، خرق عادت بہت مشکل. تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. وہی بات جو ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں، مجھے اپنی والدہ کے حق میں بہت نیک بنایا ہے. اس کی وجہ یہ بعض علماء نے کہا، ابھی آپ نیو ٹیسٹمنٹ میں پڑھیں تو کئی جگہ آپ کو گوسپلز میں نظر آئے گا کہ یہ حضرت عیسیٰ اپنی والدہ سے بڑا سخت خطاب کرتے ہیں، اس میں احترام نظر نہیں آتا. اے عورت کہہ کے، مطلب اس طرح کا خطاب ہے، اے عورت. یہ خطاب والدہ سے تو نہیں کیا جا سکتا. تو جیسے اللہ نے خصوصی طور پر نقل کیا وبرا بوالدتی، اپنی والدہ کے حق میں بہت فرما بردار اور نیکوکار ہوں. وَلَمْ يَجْعَلْنِي، اور اللہ نے مجھے نہیں بنایا ہے. وہی یجعلنی، یہ تصویر ہے نا، مجھے نہیں بنایا، مفعول اول. کیا نہیں بنایا؟ جباراً، وہ ہم دیکھ چکے. شقیاً، بدبخت. شقی یشقا کا کیا مطلب ہے؟ جو اپنی مراد تک نہ پہنچے، جو نامراد ہو، جو بدبخت ہو. سعید کے اپوزٹ ہے شقی. تو مجھے نہ جبار بنایا، زبردستی کرنے والا، دوسروں پر اپنی مرضی ٹھوسنے والا، اور نہ شقی بنایا. والسلام علیہ، اور مجھ پر سلامتی ہے. یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا. ویوم اموت، اور جس دن میں فوت ہوں گا. جیسے ہمارے عقیدے کے مطابق ابھی یہ وقت نہیں آیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا. حضرت یحییٰ کا تو آ چکا، السلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے قول حق. یہ جو قول حق کا نسب ہے، اس کی دو قرأتیں ہیں. ایک قرأت ہے ذالک عیسی ابن مریم قول الحق، بات واضح، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے سچی بات، یعنی ھذا قول الحق، یہ ہے سچی بات. الذی فیہ یمترون، جس میں یہ شک کرتے ہیں. دوسری قرأت ہے ذالک عیسی ابن مریم قول الحق. قول الحق کیا ہے؟ دو رائے ہو سکتی ہیں. یا تو قول ہو کلمہ کے معنی میں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے نا، تو ذالک عیسی ابن مریم میں عیسیٰ کا حال کیا ہو جائے گا؟ قول الحق. یعنی یہ ہے عیسیٰ ابن مریم حال کونہ قول الحق، اس حال میں کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے. اور اور دوسری رائے جو زیادہ قوی ہے، اکثر علماء نے اختیار کی کہ یہ مفعول مطلق ہے اور فعل معذوف ہے. ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم میں بات مکمل ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں اقول قول الحق، میں سچی بات کہتا ہوں. الذی فیہ یمترون، جس میں یہ امتراء کرتے ہیں. امتراء کس کو کہتے ہیں؟ یہ مریتن سے نکلا، میم را یا. اس کے اندر دو مفہوم ہوتے ہیں. جیسے ریب کے اندر صرف شک کا مفہوم ہے، مریتن کے اندر شک اور جھگڑے کا مفہوم ہے. امترا یمتری، مارا یماری مماراتن، جھگڑا کرنے کو بھی کہتے ہیں، شک کرنے کو بھی کہتے ہیں، اور ایسے جھگڑے کو بھی کہتے ہیں جس کے نتیجے میں شک پیدا ہوتا ہے. تو ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ
یمترون جس میں یہ جھگڑتے ہیں، جس میں یہ شک کرتے ہیں. کیا ترجمہ ہے؟ جھگڑنا نہیں کیا. ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے لیے روا نہیں ہے، ما کان للہ ان یتخذ من ولد کہ وہ کوئی بیٹا بنائے. من ولد، من جو ہے وہ عموم کے لیے نفی کے سیاق میں آیا. ما کان للہ ان یتخذ من ولد، سبحانہ، سبحانہ مفعول مطلق ہے، اسی طرح استعمال ہوتا ہے. اس کا فعل محذوف کرنا واجب ہوتا ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہتے کہ نسبح سبحانہ، اسبح سبحانہ، نہیں. جب آپ نے سبحان کہنا ہے تو اسبح لگانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ نے اسبح لگانا ہے تو سبحان کہنے کی ضرورت نہیں. آپ کہیں گے سبح للہ، یسبح للہ. اور اگر آپ نے سبحان کہہ دیا تو گویا مراد کیا ہے؟ اللہ پاک ہے اس سے. ترجمہ یہی بنے گا. لیکن یہ حالت نصب میں کیوں ہوتا ہے؟ مصدر ہے اور منصوب علی المصدریہ ہوتا ہے، مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے. سبحانہ، وہ پاک ہے. اذا قضا امرا، تو جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا، قضا یقضی، فانما حرف حصر ہے، یقول له، وہ کہتا ہے اس سے. ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ امر کی طرف جا رہی ہے. یہاں سے معتزلہ استدلال کیا کرتے تھے کہ معدوم بھی شے ہوتی ہے، معدوم پر بھی لفظ شے کا اطلاق ہوتا ہے. وہ کیسے؟ وہ اللہ کس سے کہتا ہے؟ ابھی تو وہ شے ہے ہی. یقول له میں ہو کا مخاطب کون؟ مطلب ہو کی ضمیر کدھر جاری؟ امر کی طرف. وہ تو امر ابھی ہوا ہی نہیں. تو اہل سنت اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہ امر جو اللہ کے علم میں موجود ہے، جس کے بارے میں اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ وجود میں آ جائے. خیر یہ ایک مبحث ہے بہت طویل قسم کا، اس کی کافی ساری امپلیکیشنز بھی ہیں اور اپلیکیشنز بھی ہیں کہ معدوم پر لفظ شے کا اطلاق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. معدوم پر شے کا اطلاق ہوتا ہے کہ نہیں. معتزلہ کہا کرتے تھے کہ وہ معدوم جو ممکن الوجود ہے اور جس نے وجود میں آنا ہے، اس پر شے کا اطلاق ہو سکتا ہے. اس کا تعلق وحدت الوجود سے بھی ہے. اس کا تعلق آج کل جو حضرات خیر کانٹ کے فلسفے پر رد کر رہے ہوتے ہیں اس سے بھی اس کا تعلق ہے. علم الکلام کے مباحث میں سے بھی ہے. ابن عربی علیہ الرحمہ سے بھی اس کا تعلق ہے. مطلب اس طرح کی جگہوں سے استدلال کیا ہے سب نے. اذا قضا امرا فانما یقول له کن، تو اللہ اس سے فرماتے ہیں کن، ہو جا. فیکون، تو پس وہ ہو جاتا ہے. وان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، ترجمہ واضح ہے. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا رستہ. صدق اللہ العظیم. آج میرا خیال ہے تفسیر بذابی تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں، اگرچہ گلے میں سے ٹھیک آواز نہیں نکل رہی ہو. جی ہاں وہ کہہ رہے تھے.